أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں وہ شریعت عطا فرمائی ہے جس شریعت کا، جس قانون کا یا جس نظام کا مقابلہ دنیا کا کوئی نظام اور قانون نہیں کر سکتا. دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں ان میں بعض جرائم پر سزائیں ضرور ہیں، لیکن شریعت میں اللہ رب العزت نے صرف سزا نہیں دی بلکہ کسی بھی گناہ سے منع کرنے کے لیے پہلے اس کی وجوہات بتائیں، اسباب بتائے کہ یہ کام نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا، وجوہات کیا ہیں، اور وجوہات بیان کرنے کے بعد اب بھی اگر کوئی وہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے سزائیں مقرر کر دی. آپ سود کا معاملہ لیجئے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سود کھانے کو حرام قرار دیا. اس پر دنیا میں جسمانی سزا تو کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو اعلان فرمایا ہے اس کے مقابلے میں شاید دوسری کوئی سزا نہ ہو. پہلے بتایا کہ سود کیا ہے، سود میں تجارت میں فرق کیا ہے. ان تفصیلات کے بتانے کے بعد اس کو حرام قرار دینے کے بعد فرمایا کہ اگر اب بھی تم سود نہ چھوڑو، معلومات ہو جانے کے باوجود، حکم کا علم ہو گیا، پھر بھی اگر تم سود کھانا نہ چھوڑو تو پھر فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پہلے اس کی حرمت. اور سود انسان کو کیا کرتا ہے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، آدمی کو باولا کیے دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے کوئی بھی جرم، کوئی بھی گناہ، اگر کسی گناہ پر سزا مقرر کی تو پہلے اس کی وجوہات بیان کی، اسباب بیان کیے. اور یہ معاملہ دنیا کے کسی دوسرے قانون میں نہیں ملے گا، صرف اسلامی نظام میں ملے گا. اللہ رب العزت نے ہمیں وہ انعام عطا فرمایا ہے. اور دنیا کی شریعتوں میں بہت سارے ایسے امور ہیں جن پر سزائیں ہیں، اور بعض سزائیں جو ہیں وہ معمولی ہیں، اور بے شمار ایسے گناہ ہیں جن گناہوں سے چھوٹنے کے لیے وکیل حضرات موجود ہیں. گناہ کر لیں، اپنا وکیل لے آئیں، کورٹ میں اگر پکڑے گئے، کورٹ کچہری پولیس آپ کو وکیل چھڑا کے لے جائے گا. اور بعض جو وکلاء ہیں
ان کو باقاعدہ یہ فخر ہوتا ہے کہ ہم جتنے کرائم پیشہ لوگ ہیں ہم ان کو چھڑا سکتے ہیں۔ بڑے ہی فخر کے ساتھ وہ حرام کی روزی کماتے ہیں۔ مجرم کو سزا سے بچانا، ناحق والے کو ناحق نہیں کہنا بلکہ اسے حقدار قرار دینا، حقدار کے حق کو سلب کروانا، جتنے غلط کام ہو سکتے ہیں وہ اپنے علم اور عقل کے ذریعے، اپنے قانون کے ذریعے کرتے ہیں اور اپنی روزی کو سراسر حرام کر لیتے ہیں۔ اگر شریعت نافذ ہو تو نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی درمیان میں اور ہے، سیدھا سیدھا اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور پر چوری ثابت ہو جائے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، فاقطعوا ایدیہما، ان کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی وکیل درمیان میں نہیں آ سکتا۔ اور یہی وہ سزا ہے جس کے بارے میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا اسلام کی سزائیں نعوذ باللہ وحشیانہ سزائیں، ایک ہاتھ کٹ جائے اور پورے ملک میں امن و امان ہو جائے تو یہ ہاتھ کٹنا وحشیانہ بات ہوگی یا رحمت ہو گئی؟ اسلام کی ساری سزائیں رحمت ہیں، اور اللہ رب العزت نے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ سزا در پردہ نہیں دی جائے گی۔ فَلْيَحْذُرْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں سزا نافذ کرو وہاں مومنوں کا ایک بہت بڑا گروہ، ایک جماعت ہونی چاہیے، تاکہ ان کو عبرت ہو کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہی بہترین دین دیا ہے، اور کوئی 3 مہینے پہلے غالباً یہاں یہ بات ہوئی تھی کہ ایک بلا نکلی ہے جس کا نام ہے شبو، عربی میں کہا گیا شبو، کچھ لوگ اسے کہتے ہیں برف کے ڈھیلے، چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑے، اور کوئی کہہ رہا ہے کرسٹل۔ کرسٹل تو معروف ہے نا، باقی عربی ناموں کو اور برف کو اور یہ وہ کو چھوڑ دیں، کرسٹل۔ اور یہ منشیات میں سے، مخدرات میں سے ایک بلا ہے۔ اس کا آغاز تو کوئی 50 سال پہلے ہوا، میں نے اس درس میں تفصیل بھی ذکر کی تھی کہ یہ مصر سے ہوتا ہوا مڈل ایسٹ کے ملکوں میں پھیلا، خلیج میں پھیلا، حتیٰ کہ سعودی عرب کے اندر پھیل گیا۔ سعودی عرب کے اندر تھوڑا تھوڑا نہیں، ٹنوں کے حساب سے پکڑا گیا، ٹنوں کے حساب سے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں جی اتنے گرام، اتنے کلو۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ لوکل میڈ ہے، یہ خلیج کا اپنا بنایا ہوا، یہ باہر سے نہیں آتا۔ یہ مقامی مصنوعات میں سے ایک مصنوع یا ایک ایجاد، اور اس کو ٹنوں کے حساب سے بیچنے والوں نے ملین ٹریلین کی قیمتیں جو ہیں وہ کما رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سعودی حکومت کو جزائے خیر دے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے کبھی ٹیررسٹوں کو پکڑنے کے لیے جگہ جگہ تفتیش شروع تھی، آج کل بھی نظر آ رہی ہے، نہیں، پہلے کی نسبت بہت زیادہ۔ قدم قدم پر حکومت نے یہ انتظام کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی جان لینے کے درپے ہیں، یہ ایک ہے شراب جس کے بارے میں قرآن کریم میں، جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے میں ان کی تفصیل ذکر کرتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا اتنا خطرناک وہ شراب بھی نہیں جتنی خطرناک یہ منشیات ہیں، جن کو مخدرات یا منشیات یا مسکرات، کوئی بھی نام دے لیں، شراب سے زیادہ خطرناک ہے۔ شراب پیا آدمی نے، ٹھیک ہے، پاگل ہوا پھرا تھوڑی دیر کے لیے، اور عموماً شراب کے رسیا کہیں کہیں کوئی ملے گا، نہیں تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، پی لیا،
کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ کبھی میں تھک جاتا ہوں تو تھوڑی سی پی لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے، یہ تھکتے ہیں تو ان کی تھکاوٹ دور کس سے ہوتی ہے؟ تھوڑی سی پینے سے۔ اگر تم مسلمان ہوتے صحیح معنوں میں، تمہاری گھٹی میں اسلام ہوتا تو تمہیں تھکاوٹ اتارنے کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذریعہ مل جاتا۔ واقعہ بڑا معروف ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا غلام کنیز کچھ لینے کے لیے ابا کے پاس آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ پیغام دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں رات کو آؤں گا۔ ان کے گھر چلے گئے، بیٹی کے گھر میں چلے گئے۔ بیٹی کیا بات؟ کہا ابا جان کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، تعاون کے لیے کچھ خادم چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، اگر تم وہ کرو تو سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ فرمایا جی دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ 100 کی یہ تسبیح ہے، یہ پڑھ کے سو جاؤ، تمہیں کوئی تھکاوٹ نہیں رہے گی۔ لیکن یہ تو کسی مسلمان کو علاج پہنچے گا، جس آدمی نے کبھی اسلام کو چکھ کے بھی نہیں دیکھا، اسے تو شراب میں نشہ، شراب میں آرام، شراب میں تھکاوٹ دور کرنے کا ایک علاج۔ دین سے دور لوگوں کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے شراب سے بہت ڈرایا، لوگوں کو شراب سے بچنے کی بڑی تلقین کی۔ قرآن کریم میں جا بجا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اس شراب کی حرمت بیان کی اور اس کے جو مضرات ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ بیان کیے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے کہ شراب اور جوئے میں بہت ہی بڑا گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جوا جیت جائے گا، اس کو تو فائدہ ہو گیا، اور یہ فائدہ بھی دائمی نہیں ہے۔ ایسا حرام پیسہ کہاں بچتا ہے؟ ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، گھر میں چوری ہو گئی، راہ جاتے ہوئے ڈکیٹی ہو گئی، جان بھی بعض واقعات میں گئی۔ اس قسم کے پیسے کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ جوا کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کمائی ہوئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا گناہ دونوں کا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان میں کچھ فائدہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کی معمولی فائدے سے بہت ہی زیادہ ہے، گناہ بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219۔ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کیا تو وجہ بتائی یا نہیں؟ اس میں معمولی فائدہ تو ہے لیکن اس میں گناہ بہت بڑا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ ہو۔ کچھ کیا کہوں میں ان لوگوں کو، انہوں نے اس آیت سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ فائدہ کیا کہیں گے اس کو؟ اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا لیا اور قرآن پڑھ کے دلیل دی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ سارا نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں اللہ نے کہا نماز کے قریب مت آؤ، نماز کیوں پڑھیں ہم؟ ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں کہ آگے دو لفظ اور بھی ہیں، اور وہ ہیں وَأَنْتُمْ سُكَارَى، نشے کی حالت میں۔ آج کا مسلمان اپنے لیے کیسی کیسی راہیں تلاش کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو
چونکہ وہاں بھی شراب مروج تھی، معاشرہ میں عام تھی، حتیٰ کہ اس وقت کی ان پارٹیوں میں شراب آج کی نسبت بھی شاید زیادہ ہو، گھروں میں گھڑوں کے گھڑے پڑے ہوئے ہیں۔ آج تو بوتلیں ہیں، اس وقت گھڑے ہوتے۔ اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تربیت، مسلمانوں کو برے کاموں سے بچانے کے لیے وہ بہترین طریقہ اختیار کیا۔ یکدم یہ نہیں کہہ دیا شراب چھوڑ دو، شراب حرام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر اللہ رب العزت شروع میں کہہ دیتے کہ شراب حرام ہے، لوگ اسلام چھوڑ دیتے، شراب نہ چھوڑتے۔ اتنی عادت پکی ہو چکی وہ اسلام چھوڑ دیتے، شراب نہ چھوڑتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً شراب کے بارے میں کئی آیتیں نازل فرمائیں مختلف اوقات میں۔ کبھی کہا کہ تمہارے لیے کچھ فائدہ ہے، جیسے اسی آیت میں موجود ہے، شراب بیچنے والے کو تھوڑا فائدہ مالی ہو جائے گا۔ کبھی فرمایا کہ نماز کے قریب نہ آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ہمارے لیے فائنل آرڈر مانگیے، کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ہے، بات نہیں بن رہی۔ کیونکہ ان کے دل میں فطرت سلیمہ موجود تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فائنل بات بتائیں، کہیں اس میں کچھ فائدہ ہے کہیں کچھ نقصان ہے۔ کہیں آیا کہ نماز پڑھو، نماز کے قریب نہ آؤ جب کہ تم نشے میں ہو، اور پھر نماز کے قریب نہ آنے کا بھی کب تک ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز کے قریب نہ ہو جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی کو ہوش ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے، واقعہ ہے، وہ واقعہ ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تو شیعہ حضرات کے یہاں آگ لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آل بیت و طہار کے رئیس کو کہتے ہو؟ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، پی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام جو بعد میں صحابہ کہلوائے ان میں سے لوگ شراب پیتے تھے۔ جماعت کرائی گئی اور جماعت کے دوران جو سورت پڑھنی ہے قل یا ایھا الکافرون، ابھی تھوڑے دن پہلے بھی مجھے کسی نے کہا کہ ہمیں عابدوا ما تعبدوا تعبدوا، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں۔ لا عابدوا ما تعبدون، یہ 3-4 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، یہ ملتے جلتے، تو وہاں جملہ یہ پڑے گیا عابدوا ما تعبدون، لا عابدو نہیں، عابدوا ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اسی کی کرتے ہیں۔ صرف ایک لفظ کی کمی بیشی سے پورا معاملہ الٹ گیا۔ اب کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ جنہوں نے جماعت کرائی ہے وہ ہوش میں تھے؟ ہوش میں ہوتے ہوئے کچھ آپ بھی ایسا کرے گا؟ ہوش نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم اس پوزیشن میں نہ ہو جاؤ کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تب تک نماز کے قریب نہ ہو۔ جو صحیح اور سلیم فطرت کے لوگ تھے انہوں نے شراب چھوڑ دی کہ جس چیز کو پی کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، اسے پینا کیا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ، کبھی نفع کبھی نقصان، کبھی نماز کے قریب نہ ہو۔ اور پھر بالآخر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اے لوگو شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت، بغض و عداوت اور نفرت پیدا کر دے، اس شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے۔ شراب اور جوئے والے شروع میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے بڑے دوست ہوتے ہیں، اور ان کی حالت پوچھی جائے جب یہ اٹھتے ہیں، اس وقت یہ ہمیشہ عموماً اپنی مجلس کو لڑائی پر ختم کرتے ہیں۔ عداوت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اگر کوئی آدمی دل میں عداوت بٹھا لے تو اس وقت تو شاید تھوڑی باتیں مشکل تھیں،
آج تو بڑا آسان ہے، ذرا سی دل میں دعوت بنائی، کہیں بھی کسی کونے پہ کھڑے ہو کے ٹھا کیا، بندہ گیا، نہ پتہ کس نے مارا اور کون مار کے گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے مابین بغض و دعوت پیدا کر دے اس شراب اور جوے کی وجہ سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں شیطان اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ جب نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز سے روک گئے یا نہیں؟ اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا بھی کون؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ہوٹلوں میں جہاں کہیں ہیں وہ اسی انداز سے پڑے رہتے ہیں۔ اور بالآخر فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے لوگوں کیا تم اب بھی اس شراب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ یہ کوئی سوال نہیں تھا، بظاہر یہ الفاظ ہیں کہ کیا اب بھی شراب چھوڑو گے یا نہیں، سوال نہیں تھا، یہ حکم ہے کہ اب تو شراب چھوڑ دو۔ اور ہماری طرح کے وہ لوگ نہیں تھے جن پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی۔ ان صحابہ کرام نے جیسے ہی یہ آیت سنی فرمایا انتہینا یا رب، اے اللہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے شراب پینے کو چھوڑ دیا۔ فوری طور پر انہوں نے ان الفاظ کا اعلان کر دیا کہ یا اللہ ہم نے شراب چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں کس طرح قرآن کریم میں ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داود اور ابن ماجہ کی صحیح سند سے ثابت حدیث ہے جس میں 10 لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، اور لعنت کرنے والا کوئی بندہ نہیں، بندہ بھی لعنت کرے تو وہ بھی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ ایک سواری کے بارے میں ایک سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک سواری بعض دفعہ ہوتا ہے نا، سواری بدک گئی، سواری صحیح طور پر چل نہیں رہی، سواری پہ لعنت کی گئی تو نبی سے فرمایا کہ اب اس کو چھوڑ دو، یہ لعنت زدہ ہو گئی ہے، اس کو ہمارے قافلے کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر بندہ لعنت کرے تو یہ حال ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعنت کر دیں تو سمجھیں کہ اس آدمی کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں لعنت کرنے والی ذات پاک خود اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر، اللہ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے، سب سے پہلے خود شراب پر لعنت، وشاربہا، شراب پینے والا، وساقیہا، اور شراب پلانے والا۔ ساقی تو بڑا معروف ہے نا، یا ساقی ادر کأسا وناولہا، شاعروں نے بڑے شعر کہے، عربوں نے کہے، پیا کرتے تھے، پیتے ہیں، عجموں نے کہے بڑے عجیب و غریب انداز سے کہ اے ساقی لاؤ جام۔ اللہ رب العزت نے ساقی کو بھی لعنت کی، اور پھر فرمایا بیچنے والا، چوتھے نمبر پر جو شراب بیچتا، خرید و فروخت کرنے والا، خریدنے والا، 5 نچوڑنے یعنی شراب نکالنے والا۔ نچوڑنا تو ظاہر ایک عام لفظ ہے نا، جو انگور کو نچوڑتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے وہ نچوڑ رہا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ باغ مجھے دے دو، انگوروں کا باغ، اور جو لوگ شراب بننے کے لیے اپنے انگور بیچتے ہیں وہ اپنے انگور کو تھوڑا لیٹ کرتے ہیں۔ عام جو انگور اتارنے اور بیچنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ جان بوجھ کر اپنے باغ کے انگور روک لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ شخص بھی من منع القطاف، من منع، جس آدمی نے روک لیا انگوروں کو کاٹنے سے، نکالنے سے، بیچنے سے، خاص اس نیت سے ہے این یبیع، کہ وہ اس آدمی کو بیچے گا جو اس سے شراب نکالتا ہے، فقد تقحم علی النار، اس نے جان بوجھ کر جہنم میں چھلانگ لگائی۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو نچوڑنے والے پر لعنت، اور جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے اس کے لیے لعنت، اٹھانے والے کے لیے، وہ ہاتھ میں اٹھا کے لے جائے تب اس پر لعنت ہے، گاڑی میں ڈال کے لے جائے تب اس پہ لعنت ہے،
ٹریلے میں تو بڑی بڑی چیزیں چھپا کے لوگ لے جاتے ہیں نا. ٹریلا لوہے کا لدا ہوا ہے, اندر شراب بھی ہے. پچھلے دنوں ایک کیس تھا, ابھی تھوڑا عرصہ ہوا, بندہ رہا ہو گیا ہے کافی سالوں کے بعد. ٹریلا لایا اور اس ٹریلے میں ظاہر ہے کہ دوسری چیزیں موجود ہیں, اور اس میں جو سلاجہ ہوتا ہے, ٹریلے کے اندر ایک بڑا سلاجہ سامنے موجود, بسوں کے اندر بھی ہے, پورا سلاجہ جو ہے وہ دانوں سے بھر کے لے آیا. اور یہی دانے جو آج کل چل رہے ہیں مختلف چیزوں کے, منشیات کے, اور وہ کوئی کافی بڑی مقدار. سلاجہ اس سے بھرا ہوا ہے کہ سلاجے کو کون چیک کرے گا, اس میں تو لوگ ٹھنڈا پانی رکھتے ہیں, یہ رکھتے ہیں, وہ رکھتے ہیں, وہ کافی مقدار میں پکڑا گیا. آدمی ہاتھ میں اٹھا کے لے جائے, اپنی کار میں اٹھا کے لے جائے, بس میں اٹھا کے لے جائے, ٹریلے میں اٹھا کے لے جائے, جو آدمی اس کا ڈرائیور ہے, جو جانتا ہے کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں, اس پر بھی لعنت فرمائی گئی. اور جس کی طرف لے کے جا رہا ہے, وہ تاجر ہے, کوئی دوست ہے, جو بھی ہے, اس پر بھی لعنت, اور اس کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت ہے. یعنی بزنس کر کے جو کماتا ہے پیسہ, 10 چیزوں, 10 بندوں, 9 بندوں اور 10ویں اصل جو چیز ہے شراب, اس شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر, یا یوں کہیں کہ اس 10ویں شراب کی وجہ سے 9 قسم کے لوگوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے. چھوڑنے کو تیار ہیں, پیسہ آ رہا ہے. یہی مخدرات اور منشیات, کوئی کوکائن کہہ رہا ہے, کوئی کئی نام ہیں, پاؤڈر ہے, دانے ہیں, ٹیبلٹس کی شکل ہے, اور پاؤڈر ہے اس طرح کا کہ اس کو یہاں رکھ کے کھینچ کے یہاں رکھا جاتا ہے. ایک تو پٹھان لوگ رکھتے ہیں نا نسوار, اور ایک ہے القات, یہاں یمن میں تو بہت زیادہ ہے, اور یمن سے لگتا ہوا جو ہمارے سعودیہ کا علاقہ ہے اس میں بھی بہت ہے یہ, اور اس کو بھی مخدرات میں شمار کیا گیا. مخدرات یا منشیات جو ہیں, ان کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جس چیز میں نقصان ہو جان کو, اسلام اس کو حرام کر دیتا ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں, جسم کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں منشیات جو ہیں جسم کے لیے زہر قاتل ہیں. زیادہ زہر فوری طور پر مار دے گا, یہ آہستہ آہستہ مارتی. یہ جو سگریٹ ہے اس کے بارے میں یہ کوئی حرام, اس میں حرام ہونے والی کیا بات, اس میں نشہ نہیں ہے لیکن نقصان ہے یا نہیں. 2 سبب ہیں کسی چیز کے حرام ہونے کے, اس میں نشہ ہے یا اس میں نقصان ہے, مالی, جانی, نفسیاتی, کوئی بھی. ان منشیات میں ہر طرح کا نقصان موجود ہے, سوائے اس کے کہ جس کا دھندا چل گیا اس کے لیے 4 پیسے آنا شروع ہو گئے, ورنہ یہ باعث لعنت ہے 9 لوگ, اور 10ویں ان کی وہ چیز جسے وہ اٹھائے پھر رہے ہیں. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, شراب اور جوا, انصاب, ہمارے یہاں تھان کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ہندوستان میں, پاکستان میں جو ترجمے کیے جاتے ہیں نا, تھان. تھان سے مراد اصل میں وہ جگہ ہے جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے. وہ کوئی بھی جگہ ہو. اب غیر اللہ کی پوجا جہاں جہاں کی جاتی ہے, اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے, رجس من عمل الشیطان, یہ گندگی ہے, یہ شیطانی فعل ہے. اب ہمارے یہاں جہاں جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, کوئی ایک آدھ نام بتائیے, کوئی یاد ہے کسی کو؟ جہاں جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, کوئی تو بولے یار. وہ کہتے ہوئے بھی دیکھنا آپ ڈر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ بہت ہے. آپ کو گلی گلی میں مزار ملے گا, آپ کو ہر محلے میں دربار ملے گا,
اور آپ کو تقریباً ہر گھر میں سرکار ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری غیر اللہ کی عبادت ہے۔ جس میت یا جس مردے یا جس ولی جو مر چکا ہے اس کی قبر پہ جا کے اس سے مانگا جائے، غیر اللہ کی عبادت ہوئی یا نہیں؟ اور اللہ رب العزت اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں والانصاب، اور استھان، والازلام، اور پانسے۔ پانسے آج کل جس کو فال نکالنا کہتے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ یہ دھندا چلائے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ گھڑے کے اندر، سراہی کے اندر، گھڑے کے اندر یا کسی برتن کے اندر کچھ تیر ڈالے ہوئے ہیں، ان کے کناروں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، تیر نکالیں گے جی جو نکل آیا۔ آج کل تو میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ تیر کی بھی ضرورت نہیں رہی، آج کل تو ہمیں بڑا اچھا طریقہ آ گیا، سڑک کے کنارے چھوٹا سا پنجرا رکھو طوطے والا، اس کے سامنے تھوڑے سے تاش کے پتے رکھ لو، تمہاری قسمتیں بتاتا چلا جائے گا۔ جو چاہو سو پوچھو، پیچھے بورڈ لگا کے رکھا جو چاہو سو پوچھو۔ یہ دعویٰ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ ایک آدمی جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ بدبخت خود بھی دعویٰ نہیں کر رہا، اپنے طوطے کو دعویٰ کروا رہا ہے، اس کا طوطا بھی غیب جانتا ہے۔ اگر تمہارے طوطے میں یا تم میں تھوڑی بھی عقل ہو تو تم یہاں لوگ جو پیدل چل رہے ہیں، گھوڑے، گدھے، ٹانگے اور ریڑیاں چل رہی ہیں، ان کی دھول اڑ کے تم پہ اور تمہارے اس عالم غیب پر پڑ رہی ہیں، تمہیں کوئی حیا نہیں آتی؟ تمہاری عقل کہاں گئی؟ تم اتنے لوگوں کے کیس سیدھے کرتے ہو۔ جو کچہریاں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں، کورٹ کچہریاں، ان کے باہر یہ ملیں گے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو آتے جاتے کیس والا آ رہا ہے، جی ذرا نکالیے، میں کیس جیت جاؤں گا یا نہیں۔ وہ فوری طور پر تلی پہ سروں جمانے والی بات، کہتے ہیں تلی پہ سرسوں جما دی، اسی وقت نکال کے لو جی تو آج تم کیس جیت جاؤ گے۔ پتہ نہیں کیس ویسے ہی جیتنے والا تھا، اس نے تو خدا مان لیا یا نہیں؟ ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہے، جسے اللہ رب العزت نے ازلام یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا رجس من عمل شیطان، یہ گندگی ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کا فعل۔ اور ہمارے یہاں یہ مختلف طریقوں سے چل رہے ہیں، کوئی اپنا مستقل اڈا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، آئیے اور پوچھئے، اور کوئی اس طرح کے طوطے، اور کوئی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہے لوگوں کی قسمتیں اور یہ اور وہ۔ اللہ رب العزت فرمایا یہ سارے شیطانی فعل ہیں، اور ساتھ فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس شیطانی فعل سے، وہ پانسے ہو، فال نکالنے والا، وہ انصاب ہو، یہ ہمارے جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت کے اڈے بنے ہوئے ہیں، شراب ہو یا جوا ہو، یہ سارے کے سارے شیطان کے فعل ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے بچ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا ہمیں توجہ دلائی کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور پھر مخدرات کے بارے میں کئی لوگوں کو یہ مسئلہ ہے، کہیں گے جی مخدر شراب کا تو ذکر آ گیا، مخدرات کا کہاں ذکر ہے، منشیات کا تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے اسلام میں حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی طیبات ہیں، انبیاء اور رسول کو حکم دیا کلوا من الطیبات، اہل ایمان کو حکم دیا کلوا من الطیبات، طیبات حلال قرار دیے گئے، اور جو طیبات نہیں ہیں وہ چیزیں جو کہ طیبات نہیں وہ کیا ہیں؟ خبائث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے ایک ڈیوٹی ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یحل لہم الطیبات، میرا نبی تمہارے لیے طیبات کو حلال قرار دیتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، اور تم پر خبیث چیزیں حرام قرار دیتا ہے۔ اب ان چیزوں سے زیادہ خبیث کیا ہوگا؟
یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں شبو کے بارے میں نے ایک ویڈیو دیکھا 3 مہینے پہلے میں ذکر کیا نا، درس دیا، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے موقع پر میں نے ویڈیو چیک کیا شبو یہ کیا ہے اور یہ کیا کیا کرتا ہے۔ چھوٹا سا کلپ تھا کہ شبو کے نتیجہ میں آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے۔ سڑک پر پڑا ہوا ہے اور وہ جیسے یہ صف لپیٹتے ہیں نا، کبھی ایسے گول گول لپیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کو کھولیں تو کیا لگے گا؟ جیسے کوئی چیز گھوم رہی ہے موٹی سی۔ پورا آدمی اس طرح سڑک کے کنارے پہ کبھی گھومتے ہوئے ادھر جا رہا ہے، کبھی گھومتے ہوئے ادھر آ رہا ہے۔ یہ شبو کا استعمال کیے ہوئے ہے۔ اس سے زیادہ ذلت ناک اور کون سا مرحلہ آئے گا؟ سڑک پہ ہے، کسی کو معلوم نہیں یہ کیا ہے، ہوش و حواس نہیں ہے، اور پھر یہ جو کارگزاریاں کرتے ہیں، جہاں جہاں تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے۔ پہلے تو کچھ لوگ فری میں دیتے ہیں نا، پہلے ہر کوئی سگریٹ پلانے والا بھی اپنے دوست کو سگریٹ کی عادت شروع کروائے گا تو پہلے فری دے گا۔ 2-4 دن 10 دن فری پلایا، دیکھ لیا کہ اب یہ پکا ہو گیا ہے، اب اس کا سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں، تو کہیں گے جاؤ نا گھر سے پیسہ لے کے آؤ۔ اب یہ اسٹوڈنٹ ہے، چھوٹی کلاس میں ہے، تو پیسے تو ملتے ہیں جو روزانہ کے خرچ کے لیے ہوتے ہیں۔ اب وہ کچھ اچھی چیز کھانے کی بجائے اس سے سگریٹ لے کے پینا شروع ہو جاتا ہے۔ آغاز میں فری ملے گا لیکن مستقل نہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے نشہ چاہیے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ چوریاں یہ کرتے ہیں، باقاعدہ بندوق کے ذریعے، پسٹل کے ذریعے ڈاکے یہ مارتے ہیں، اور قتل بھی یہ کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو انہوں نے ڈاکے کی شکل میں روکا، پیسے نکالو، یہ کرو وہ کرو، اب ایک ہی صورت ہوگی، یا یہ خود مارا جائے گا یا سامنے والے کو مار دے، اور عام طور پر یہ سامنے والے کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، قتل بھی کر دیا۔ یہ کہاں تک بندے کو پہنچا دیتی ہیں یہ منشیات؟ آدمی قاتل بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے گھر والوں سے آہستہ آہستہ ان منشیات کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے، بیوی بچوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے اعزاء و اقارب سے دور ہو جاتا ہے، لوگوں کی نوکریاں تک چھوٹ جاتی ہیں۔ اب نشہ کر کے گھر میں پڑا رہے گا، اس کی نوکری کہاں رہے گی؟ نوکری سے انہوں نے فائر کر دیا، جاؤ جہنم میں جاؤ، پیتے رہو کھاتے رہو۔ کوئی کھانے والی چیز ہو، پینے والی چیز ہو، سونگھنے والی چیز ہو، اور سونگھنا صرف ایسے خوشبو کی طرح سونگھنا نہیں، اسے جیسے وضو کرتے ہوئے پانی چڑھایا جاتا ہے ناک میں، اس طرح چڑھایا جاتا ہے۔ اور اس شبو کا استعمال جو کیا جا رہا ہے، وہ اس کو آگ پہ رکھ کے اس کا دھواں جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، یا اس دھوئیں کو جیسے سگریٹ ہے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اور آج کل شیشہ سینٹر تو بہت سارے کھل گئے ہیں نا، آپ کو جگہ جگہ ملے گا شیشہ۔ یہ شیشہ کتنا اچھا لفظ تھا، کتنی گندی جگہ پہ استعمال کر دیا۔ شیشہ تو کانچ ہے نا، ہمارے یہاں آئینے کو بھی شیشہ کہتے ہیں، عام کانچ کو بھی شیشہ ہی کہتے ہیں، گلاس، مرر یا گلاس۔ اب یہ شیشہ اس حرام کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، حکا کہہ لیں، شیشہ کہہ لیں، اس میں ڈال کر یہ پی جا رہی ہے شبو۔ لڑکیاں پیتی ہیں، لڑکے پیتے ہیں، آوارگی کی حد ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نہیں ان چیزوں سے منع کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور چیزوں سے ایسے ہی منع نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کل مسکرن خمر۔ اب بعض لوگ اگر یہ کہیں نا جی اس کا ذکر نہیں آیا قرآن میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکرن خمر، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ شراب ہے، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر وہ چیز جو مسکر ہے، نشہ آور ہے، وہ حرام ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مسکرن خمر وکل مسکرن حرام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ اور ایک حدیث سنن نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد نے حسن درج کی سند کی ہے، جس میں ہے ما اسکر قلیلہ ما اسکر کثیرہ
فقلیلہ حرام، اگر کسی چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے دے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بیئر نام کا ڈبہ ہے، بیئر، اور وہ مختلف جگہوں پہ بن رہا ہے۔ میں اس بیئر کے بارے میں بہت قریب سے جانتا ہوں، میں چونکہ یو اے میں بھی کافی عرصہ رہا ہوں۔ آدمی آ گیا، پنجابی سردار پکڑا ہوا لایا گیا، پوچھا بھائی کیا ہوا، کیا کیا ہے؟ تو وہ ظاہر ہے کہ پنجابی بھی ہے، سردار بھی ہے، کہتا ہے لو جی میں نے کچھ بھی نہیں کیتا، بیئر ساری دکانوں پہ بک رہا ہے، میں نے بھی لیا، خریدا، پیا، میں ذرا 2-3 ڈبے پی گیا۔ اور بیئر کے بارے میں یہ معروف ہے کہ ایک ڈبہ پئیں تو شاید نشہ نہ آئے، کیونکہ اس میں بہت معمولی مقدار رکھی گئی۔ ویسے کہتے ہیں کہ یہ جو کا شربت ہے، لیکن وہ جو کا شربت اس میں انہوں نے تھوڑا سا اپنا حصہ بھی ڈالا ہوا بدبختوں نے۔ ایک ڈبہ پیے نشہ نہیں آئے گا، وہ کہتا ہے میں نے 3 ڈبے پیے، مجھے پولیس والے اٹھا کے لے کے آئے۔ 3 ڈبے پی کے جب اس نے سڑک پہ جھولنا شروع کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اس وقت سردار جی دھنکی میں ہیں، گاڑی میں ڈالا اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارے پاس کورٹ میں آ گئے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ دے، 3 ڈبوں نے نشہ دیا تو 1 ڈبہ پینا جائز ہوگا؟ حدیث کا مفہوم سمجھے آسانی سے، اگر 3 ڈبے پینے سے نشہ ہو جائے اس کا 1 قطرہ پینا بھی حرام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اب اس ارشاد سے کہاں جائیں گے؟ کہیں گے جی شراب کا ذکر تو مان لیا قرآن میں ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں پاؤڈر ہے، یہ ٹیبلٹس ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے اور شبو ہے، اس کا تو ذکر قرآن، اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے۔ مطلقاً ہر وہ چیز جو نشہ دے وہ حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو نشہ دے وہ شراب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرما دی، اور یہ خودکشی کرنے والی بات ہے، جو آدمی کو مار دے، آہستہ آہستہ مار دے۔ یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، لا تقتلوا انفسکم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہ جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہلاکت ہے، اس کا نتیجہ موت ہے، بڑے لوگ مرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے، جب پتہ ہے تو پھر جان بوجھ کے ہلاکت والی بات ہوئی یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مطلقاً ایک قاعدہ ہی دے دیا، جو نشہ دے وہ شراب ہے، جو نشہ دے وہ حرام ہے، اس کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کون سے مذہب پر ہیں، یہ مسئلہ ہمارے یہاں بڑا عام ہے۔ کہیں گے جی آپ پہلے تو کہیں گے ہمارے یہاں پاک و ہند میں تو اس طرح مذہب اور مسلک بھی نہیں پوچھتے، جی آپ کن سے ملنے والے ہیں، یعنی بڑا اسپیشل انداز ہوتا ہے، آپ کن سے ملنے والے ہیں؟ جی میں سرکار چشتی سے ملنے والا ہوں، یہ چشتیہ والے، میں سرکار قادری، میں سرکار سور وردی، میں سرکار فلاں۔ اگر کسی سے مسلک پوچھنا ہے، مذہب پوچھنا ہے تو یہاں سے شروع کر دیں، لیکن آخر کہاں پہنچتی ہے بات، وہ آ جائے گا مسئلہ۔ میں یہاں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ 2 چیزیں ہی ہیں نا جو ہمارے لیے عمل کے لائق ہیں۔ باقی ہر چیز میں غلطی ہو سکتی ہے، باقی ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، وہ چاہے امام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ امام کوئی معصوم تو نہیں تھے نا، چاروں امام علی الراس والعین، لیکن وہ انسان تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنا و صدقنا، صحابی نے فرمایا آمنا و صدقنا، تابعی کہے گا تو کہتے ہیں وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، یعنی وہ بھی خطا کار ہو سکتے ہیں اور ہم بھی خطا کار ہیں،
تابعی کا قول ماننا ہمارے لیے واجب نہیں ہے۔ اور صحیح بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ رب العزت اس انداز سے اپنی نگرانی رکھے ہوئے ہے، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہر کسی کی بات چھوڑی جا سکتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، اور جب درس دیتے تو ایک طرف قبر شریف ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ جملہ ان کا بڑا مشہور ہے، کل یؤخذ و یرد علیہ، ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے جو صحیح ہوگی، اور ہر کسی کی بات چھوڑی جا سکتی ہے جو صحیح نہیں ہوگی، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کی بات کہ یہ کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں سے کبھی غلط بات نکلے گی ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، اور اگر کوئی آدمی اس کی ہلاکت، اس کی موت کے نتیجے تک پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر خودکشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور خودکشی کرنے والے کا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جس انداز سے، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند امام احمد کی حدیث، آدمی جس انداز سے خودکشی کرے گا وہ قیامت تک اسی طرح خودکشی کرتا رہے گا۔ یعنی برزخ کا زمانہ کتنا ہے؟ آج اگر ہم فوت ہو جاتے ہیں تو آج سے لے کے قیامت تک برزخ ہے۔ خودکشی والے کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی زہر پھانکتا ہے، زہر پھانکا، 1 2 4 10 منٹ کے لیے اس کا پیٹ کے اندر چیر پھاڑ ہوئی اور مر گیا، اذیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک مرتبہ اذیت ہوئی، مر گیا، اس نے سمجھا کہ جان چھوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ شخص یہی کام کرتا رہے گا، زہر پھانکا، پیٹ میں کاٹ پیٹ ہوئی اور مرا اور پھر زندہ ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ جان چھوٹ گئی، جان چھوٹنے والی بات یہاں نہیں ہے، یہ مسلسل آزار مسلسل، عذاب مسلسل ہے۔ اگر کسی نے لوہے کے ساتھ، چھری ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اگر کسی نے لوہے کے ساتھ یہ کام کیا، چھری پیٹ میں ڈالی اور پیٹ چیر لیا، پیٹ پھاڑ لیا، یہ قیامت تک اسی طرح کرتا رہے گا۔ اور ایک تیسرا آدمی جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو گراتا ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہمارے نزدیک پہاڑ کوئی نہیں ہے تو یہ شکل بنتی نہیں، کچھ لوگ ہیں وہ چھت سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، اپنا فلیٹ پہلی منزل پہ ہے، یہ 6 7ویں منزل پہ چڑھ گئے، پہلی پہ گرا تو شاید میں بچ جاؤں گا، وہاں سے چڑھ کے اس نے اپنا کام تمام کر لیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو گرا کے مارا، قیامت تک یہ معاملہ اس کا جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی واضح نصوص موجود ہیں کہ یہ منشیات چاہے کسی بھی نام سے آئیں، کسی بھی نام سے مروج ہوں، نہ ان کا پینا جائز، نہ ان کا کھانا جائز، نہ ان کا سونگھنا جائز، نہ اس کا دھواں لینا، یعنی کسی بھی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو اس شر سے بچائے۔ کوشش کریں کہ اپنے بال بچوں تک یہ بات خاص طور پر ذہن تک پہنچائیں کہ یہ کیسی بری بلا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچے ہمارے سر پر امانت ہیں، ہمارے بچے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں پیارے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہیں، ان کی تعلیم، ان کی صحیح تربیت یہ ہمارا فرض ہے۔ آپ نے بچوں کو چھوڑ دیا، جی بچے اب سمجھدار ہو گئے ہیں، اور وہ بچے جا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے جو منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ صحبت کا فرق اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحبت صالح تورا صالح کند و صحبت طالح تورا طالح کند۔ کہا گیا کہ اگر اچھی صحبت میں رہو گے تو اچھے ہو جاؤ گے، اور بری صحبت میں رہو گے تو برے ہو جاؤ گے۔
اپنے بچوں کی صحبت کو دیکھیں، کس سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، یہ چیزیں ساری نظر میں رکھیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی صحیح لائن پہ رکھ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔